یہ صدائے حریت جموں کشمیر ہے۔ کشمیر اپ ڈیٹ کے ساتھ ابن سلام۔ بھارتی فوجیوں نے اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں آج ضلع کولگام میں ایک اور نوجوان کو شہید کر دیا۔ نوجوان کو ضلع کے علاقے یاری پورہ میں محاصرے اور تلاشی کی ایک کارروائی کے دوران شہید کیا گیا۔ عوامی غیظ و غضب سے بچنے کے لیے قابض حکام نے علاقے کے تمام داخلی اور خارجی راستوں کو بند کرنے کے علاوہ انٹرنیٹ سروسز معطل کر دیں۔ دریاسنا کولگام ہی کے علاقے گڑھونی میں سری نگر جموں شاہراہ پر نامعلوم افراد نے ایک پولیس اہلکار سے اس کی بندوق چھین لی۔ بھارتی فورسز نے بانڈی پورہ اور راجوری اضلاع کے کئی علاقوں میں کئی روز سے جاری محاصرے اور تلاشی کی کارروائیاں آج بھی جاری رکھیں۔ دوسری طرف کشمیر پر قابض ایک اور بھارتی سورما نے خودکشی کر لی ہے۔ پریم پرکاش نامی اس بی ایس ایف اہلکار نے ملنگ پورہ کوئل پلوامہ میں بھارتی فضائیہ کے اڈے پر خود کو گولی مار دی۔ اس واقعے سے مقبوضہ علاقے میں 2007 سے خودکشی کرنے والے بھارتی فورسز اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر 509 ہو گئی ہے۔ بھارتی قابضین نے کورونا کی آڑ میں سری نگر اور کشمیر کے دیگر اضلاع میں اختتامی ہفتہ پر ایک بار پھر لاک ڈاؤن اور دیگر سخت پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ بھارتی صدر رام ناتھ کووند کے دورے کے خلاف منگل کو سری نگر اور مقبوضہ علاقے کے دیگر حصوں میں مکمل ہڑتال کی جائے گی۔ ہڑتال کی کال کل جماعتی حریت کانفرنس نے دی ہے۔ حریت رہنما اور جموں کشمیر ڈیموکریٹک پولیٹیکل موومنٹ کے چیئرمین خواجہ فردوس نے بھارتی صدر کے دورے کشمیر کو ایک ڈھونگ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت اس سے مقبوضہ علاقے میں اچھے حالات ہیں کا تاثر دینا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مقبوضہ علاقے کے طول و عرض میں پکڑو اور مارو کا سلسلہ جاری ہے، تاہم 1947 سے مزاحم کشمیری عوام بھارتی ظلم و ستم کے آگے نہیں جھکیں گے۔ جموں کشمیر سول سوسائٹی فورم کے چیئرمین عبدالقیوم وانی نے علاقے کے سیاسی رہنماؤں، صحافیوں، انسانی حقوق کے کارکنوں، تاجروں اور دیگر کے ٹیلی فونز کی مبینہ جاسوسی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے اسے کمیونٹی اور اس کے افراد کے بنیادی حقوق کی کھلی خلاف ورزی قرار دیا۔ اپڈیٹ ختم ہوا۔ بھارت کے زیر تسلط جموں کشمیر دنیا کا وہ خطہ ہے جہاں ایک چھوٹے سے علاقے میں بھارت کی 10 لاکھ سے زائد فوج تعینات ہے، جس نے آزادی پسند کشمیریوں سے جینے کا حق بھی چھین لیا ہے، جہاں محاصرے، چھاپے، قتل و غارت گری، عزتوں کی پامالی، دوران حراست گمشدگی روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت نے غاصب فوج کو افسپا اور دیگر کالے قوانین کے تحت بے پناہ اختیارات دے رکھے ہیں، جن کی آڑ میں وہ بے گناہ کشمیریوں کو کسی بھی وقت کسی بھی مقام پر قتل کر سکتے ہیں اور اس پر ان کا کوئی محاسبہ نہیں۔ رواں ماہ 26 اور گزشتہ ماہ جون میں 16 افراد کا قتل بھارتی غاصب فوج کی درندگی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بھارتی ہندو انتہا پسند حکومت اپنی فوجی طاقت کے ذریعے ریاستی عوام سے ان کا حق کی آزادی چھیننے کی ناکام کوششوں میں مصروف ہے، لیکن یہ بھارت کے بدمست حکمرانوں کی بھول ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی ظالموں اور غاصبوں نے یہ طرز عمل اپنایا، وہ ذلت و خواری اور ناکامی سے دوچار ہوئے۔ انشاءاللہ بھارت کا غرور بھی مقبوضہ ریاست جموں کشمیر میں پیوند خاک ہو جائے گا۔